جی فور کلاس السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج ہے 7 اگست اور جمعہ کا دن، اور بیٹا جمعہ کے دن آپ کو سب سے پہلے پتہ ہے کہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ پلیز سارے بچے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں، اور چھوٹے بچوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ بہت سنتے ہیں۔ بیٹا سب کے لیے دعا کریں کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد سے نوازے، اور جن کے پاس بہت ساری نعمتیں نہیں ہیں ہر ایک کی خواہش پوری ہو۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو بیرون ملک میں مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں اور وہ اپنے اہل و عیال میں آ جائیں۔ تو بیٹا سارے بچے اس بات کا خیال رکھیں، ہمارے ملک میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے بہت سے گھر بہت سے لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور کرے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا ہم نے سبق پڑھا تھا زکوٰۃ کا مختصر تعارف، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کر لی کہ زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی چاہیے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمیں جس طرح نماز کی یہ پابندی کرنی ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی پابندی کرنی ہے۔ اور لوگوں کو زکوٰۃ جب دینی ہے تو آپ نے یہ خیال رکھ لینا ہے کہ ان کو آپ ڈسہارٹ نہ کریں یا ان پہ احسان نہ کریں، بلکہ اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے قابل کیا اور آپ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے بنے، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا جو بھی کوئی انسان کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ وہ لوگ بھی تو ہے نا جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت نہیں دی اور ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ کسی کی ضرورت پوری کر سکیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دیے ہیں کہ آپ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، تو بیٹا ضرور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اور ان کو اس چیز کا احساس کبھی نہ جتلائیں کہ ہم نے آپ کی فلاں وقت میں فلاں ضرورت پوری کی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو اب ہم سوالوں کے جوابات لکھتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا کس پر فرض ہے؟ تو بیٹا زکوٰۃ ادا کرنا ہر اس مالدار پر فرض ہے جس کے پاس مال جمع کیا ہوا ہو اور اس نے سال بھر اس کو استعمال نہ کیا ہو، اور اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال ہو، تو اس شخص پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے، جس مالدار شخص کے جمع کیے ہوئے مال پر پورا ایک سال گزر جائے اور اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال ہو، تو مال موجود ہو، تو اس شخص پر سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ فرض ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق کیا کہا گیا ہے؟ جی بیٹا یہ بڑا خاص اور اہم سوال ہے۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں نماز کے بارے میں بار بار تاکید کی ہے، وہیں زکوٰۃ کی بھی بڑی تاکید کی ہے۔ قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق بھی بار بار ذکر آیا ہے، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اس کا ادا کرنا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے، اور جو اس کو ادا نہ کرے اس کے لیے سخت گناہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بیٹا جو لوگ اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال کو پاک کر دیتا ہے اور اس مال کی خود بخود حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا دینا پسند نہیں کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ سخت گناہ کرتا ہے، ان کے لیے بہت گناہ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اس سوال کا جواب ہمارے پاس اس طرح ہے، قرآن مجید میں زکوٰۃ کی ادائیگی کے متعلق بار بار ذکر آیا ہے، اس کی بڑی تاکید کی گئی ہے، اس کا ادا کرنا بہت ثواب ہے اور اس کا ادا نہ کرنا سخت گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے 2 سوال تھے جو ہم نے
कर लिए। अब आगे हमने लिखना है कि ज़कात अदा करने के कोई से 3 फ़ायदे तहरीर करें। तो बेटा आपने बताना है कि सबक में आपने क्या पढ़ा कि इसके कितने फ़ायदे हैं, आपने कितने इसके क्या फ़ायदे देखे हैं, इसके फ़ायदे में से हम क्या देख सकते हैं। जी तो बेटा ज़कात अदा करने के 3 फ़ायदे दर्ज झैल हैं। एक फ़ायदा क्या है कि ज़कात से माल पाक हो जाता है। दूसरा, माल में बरकत पैदा होती है। तीसरा अहम मामला जो है वो ये है कि मुस्तहिक अफराद को ज़कात देना बड़ी इबादत है। इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है और मुस्तहिक लोगों की मदद भी हो जाती है। ठीक है, और आपने भी इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। आगे है ज़कात की अदायगी मतलब अदायगी से माशरे पर क्या असर पड़ता है। जी तो बेटा ज़कात जब अदा की जाती है तो माशरे के जो गरीब गुरबा लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग जो हैं, उनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो वो भी जो मालदार लोग हैं उनकी तरह अपनी ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुजार लेते हैं। और ख़ास बात भी अहम है कि अल्लाह ताला ने ज़कात की अदायगी का ख़ास वक्त रमज़ान में इसलिए रखा कि जब लोगों को रमज़ान के रोज़ों के बाद ईद एक इनाम की सूरत में मिलती है तो वो लोग ईद की खुशियों में सब लोगों के बराबर हो सके। अगर उनके साथ बराबर का नहीं खा पी सकते तो उनके साथ साफ़ सुथरे रह कर अपनी खुशियाँ और अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं। तो ठीक है बेटा, इसका जवाब ये हुआ ज़कात देना दीन इस्लाम में एक बेहतरीन माशी और माशरती अमल है। निज़ाम ज़कात की बदौलत से माशरे में क्या पैदा होता है, खुशहाली पैदा होती है। और इस खुशहाली की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने मालदार लोगों पर रखी है, जिनको अल्लाह ताला ने वाफर मिक़दार में माल दिया है और उसमें ज़रूरतमंद लोगों का हिस्सा रखा है। जब भी आपके पास कोई ज़रूरतमंद बंदा आता है तो वो अल्लाह के हुक्म से ही आता है और आपको उस बंदे की ज़रूरत पूरी कर देनी चाहिए, उसको इनकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस भी बंदे को अल्लाह ताला आपके पास भेजता है, अल्लाह ताला जानते हैं कि आपके पास क्या कुछ है और आप उसको किस तरह पूरा कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप नहीं जानते लेकिन अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है, अल्लाह ताला सब जानता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारे पास कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए आए, हम उसकी ज़रूरत अल्लाह की रज़ा समझकर पूरी कर दें। ठीक, आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।